قدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان اب تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اور چند ایک باتیں عرض کروں گا تاکہ کچھ چیزیں اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. تو ماہ مبارک رمضان میں معمولاً ہمارے ہاں ابتدائے ماہ میں ایک جوش و خروش ہوتا ہے جو وسط تک پہنچتے ہوئے اپنے عروج پر پہنچتا ہے، اور پھر ایام حضرت امیر علیہ السلام، اور اس کے بعد شب قدر کے بعد وہ واپس نیچے آنے لگتا ہے. جبکہ عبادتوں میں بلندی کا نام معراج ہے. جب عبادت بلند ہوتی ہے اسی بلندی کا نام معراج. معراج جس مادے سے عربی میں استعمال ہوا ہے، عرجہ جس کا مادہ ہے، اس کو اگر آپ لغت میں جا کر تلاش کریں گے تو اس مادے کے اندر جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مادے کے لیے کوئی ضد عربی میں پائی نہیں جاتی. معمولاً اس طرح کے جو کانسیپٹ ہوتے ہیں ان کو کمپیریٹیو کانسیپٹ کہتے ہیں، تقابل سے پیدا ہو. بلندی جب تک آپ پستی کا نہیں سوچیں گے بلندی معنی پیدا نہیں کرتی. آگے کا جو بات ہوتی ہے جب تک پیچھے کا کوئی تصور نہیں ہو، اندر جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو باہر کا کوئی تصور ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یہ کمپیریٹیو کانسیپٹ ہے، تقابل، تضایف میں سمجھ میں آتا ہے. لیکن ان کے درمیان میں عربی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے عرجہ کا جو مادہ ہے وہ ایک ایسی بلندی کو ڈیفائن کرتا ہے جس کے لیے پستی کا کوئی تصور نہ ہو. لہذا ہمارے ہاں عام طور پر جب عروج و زوال کہا جاتا ہے تو زوال بنیادی طور پر عروج کا ضد نہیں ہے، اینٹی نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے، بلکہ زوال کا جو لفظ ہے وہ زائل ہونے سے یعنی ختم ہو جانے کے معنی میں ہے، پستی کے معنی میں نہیں ہے. زوال کا جو اصل معنی ہے وہ پستی نہیں ہے. لہذا عروج کے مقابلے پر اس کی ضد کو زوال کے طور پر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ عروج کا نہ ہونا ہی پستی ہے. عروج کا نہ ہونا پستی ہے. نہ عروج کے جیسے آپ کسی جگہ پر اگر ترقی کہتے ہیں تو دوسری طرف تنزلی ہے، کسی جگہ پر اگر آپ صعود کہتے ہیں تو دوسری جگہ قعود ہے. اپوزٹ ہیں یہ ایک دوسرے. واحد مادہ عرجہ کا ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی پستی تصور نہیں ہے. لہذا سورہ مبارک معارج میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں کا ذکر کیا کہ یوم القیامہ یہ کیا کریں گے؟ عرجہ، اوپر چلے جائیں گے. یہ جو اوپر جانا ہے ملائکہ کا، اس کا معنی ہی کیا ہے؟ یہ جانا ایسا ہوگا جس کے بعد ان کے لیے واپس آنے کا کوئی معنی ذہن میں، دنیا ہی نہیں رہی تو واپس آئیں گے. وہ ایک ایسی بلندی ہے کہ جس پہ جانا تو ہے، واپس آنا نہیں ہے. تو کبھی موضوع رہا انشاءاللہ معراج کا تو وہاں پہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن آج صرف ذہن میں یہ بیٹھائیے گا کہ معراج ایسی بلندی کو کہتے ہیں جس پہ جانا تو تصور ہوتا ہے، واپس آنا تصور نہیں ہوتا. بس حضرت کی معراج، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس میں اصل معراج، یعنی اگر آپ لفظ سے بحث کو سمجھنا شروع کریں گے تو پھر معراج کے کچھ کانسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہوتے ہیں کہ ایگزیکٹلی معراج کیا ہے. تبھی انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جس بلندی کی بات کی جا رہی ہے وہ فزیکل اور مادی اور مٹیریل بلندی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بلندی ہے جو فزیکل یا مٹیریل ہے یہ کوئی ایسی بلندی بیان کر ہی نہیں سکتا جس کے لیے پستی کا تصور نہ ہو.
لہذا خود نماز کو جو مومن کی معراج کہا گیا، اس کے پیچھے بھی جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ نماز انسان کو اس جگہ پہنچا رہی ہوتی ہے کہ جہاں سے اس نے آگے ہی جانا ہے، پیچھے نہیں آنا ہے۔ لہذا اگر ہماری نماز میں اوپر نیچے لے کے جا رہی ہے تو یا تو ہم نماز صحیح پڑھ نہیں رہے، ادا ہی نہیں ہو رہی، یعنی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا خود ماہ مبارک رمضان، تمام جتنے بھی مہینے ہیں، ان کے اندر جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور ہمیں ایک ہماری روح کو تعالی دی جائے، اس کو ایک بلندی دی جائے، ایسی بلندی کہ جس کے اندر ڈیٹیوریشن نہیں ہے، پھر واپس پستی نہیں ہے، واپس نیچے کی طرف آنے کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈ، اس کا جو اسٹرکچر ہے، جو سائیکولوجیکلی انسان کا بیہیویئر ہے، تمام چیزوں کو اس کے مطابق رکھا ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہیں، دیکھیں ابتدائے رمضان اللہ نے اتنی شدت سے عبادات کو نہیں رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ 2 ہفتے انسان کی باڈی کو کسی بھی چینج روٹین کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں لگتے ہیں۔ چونکہ رمضان میں ہمارے کھانے پینے کی روٹین چینج ہوتی ہے، ہم بھوکا رہنے کا ایک سلسلہ اپنے لیے رکھتے ہیں، تو 2 ہفتے چاہیے ہوتے ہیں باڈی کو اس ماحول سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں۔ جب آپ نے 2 ہفتے، تقریباً 2 ہفتے سے تھوڑا سا زیادہ کا عرصہ ایک مرتبہ یہ پریکٹس کر لی، اب آپ کی باڈی تیار ہوتی ہے تو پروردگار آپ کو شب قدر میں داخل کرتا ہے، تاکہ اس ایام تک آپ کی باڈی چونکہ اس ساری چیز کے لیے آمادہ ہو چکی ہوتی ہے تو خستگی کی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے شب قدر کو ایک کے بعد ایک نہیں رکھا، بلکہ ایک گیپ کے ساتھ رکھا، کیوں؟ یہ بھی انسانی فطرت ہے، اگر آپ پے در پے رکھیں گے تو پھر انسان کے اندر خستگی پیدا ہو جاتی ہے، انسان اس چیز کو بیئر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ائمہ اطہار نے جو ہم تک چیزوں کو پہنچایا اور شب قدر کو 3 شبوں کے اندر خاص طور پر متمرکز کیا، وہ بھی انسانی طبیعت کے اعتبار سے ہے۔ جتنی آپ تعداد بڑھاتے چلے جائیں گے، انسان فطرتاً اس کا ذوق و شوق کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری ہفتے کو ہمیں ایک جگہ پہنچا کر خالی چھوڑا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بالکل آخر میں رہ جاتا، 29ویں شب 29ویں شب سب سے زیادہ مہم ہوتی اور پھر 29ویں شب کے بعد صبح عید ہو جاتی، نہیں، پروردگار نے باقاعدہ 1 ہفتے کا گیپ دیا ہے، اس عبادی صورتحال جو ہم نے شب قدر کو مینٹین کر لی ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے۔ یعنی اب یہ جو آخری ہفتہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، کیا کریں؟ شاپنگ کریں، کیا کریں؟ عید کی تیاریاں کریں، کیا کریں؟ وہ تمام تعالی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح میں ڈالی ہے اس کو ختم کرنا ہے، نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ یہ جو 1 ہفتے کا گیپ ہے، اس کو اپنی شب قدر کا جو مقام اور منزل آپ نے حاصل کر لی ہے، اس آخری ہفتے میں اس کی مینٹیننس، اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ جب عید کے دن، اور یاد رکھیے گا شب عید الفطر اسی طرح سے جو 4 اہم ترین شبیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک شب عید الفطر ہے۔ کون کون سی شبیں جن کے برابر عید الفطر کو رکھا گیا؟ ایک خود شب قدر ہے، ایک شب 15 شعبان ہے، ایک شب عرفہ۔ ان 3 شبوں کے برابر جس شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت قرار دیا ہے اس کے بعد وہ شب عید فطر۔ لہذا ہمارے ہاں معمولاً کیا ہوتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس رمضان گیا، اب 23ویں کے بعد کوئی اور ہم نے کام نہیں کرنا سوائے شاپنگ کے، نہیں، اس کو مینٹین کرنا ہے۔ اور پھر عید اس تمام جذبے اور اس تمام اپنی عبادی کیفیات کے ساتھ عید کے اندر وارد ہونا ہے کہ جو ہم نے معنویات اور جو ہم نے عبادات کے ذریعے سے اپنی روح کے اندر تعلیم پیدا کی۔ ایک سوال میرے اپنے لیے رہا، بہت عرصے تک باقی رہا، کہ ہمارا اپنا رمضان المبارک کی کیفیات، خدا نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، روزے ہم نے تم پر واجب اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، صاحبان تقوی۔ 40-45 سال روزے رکھ لیے لیکن تقوی کی کوئی خاص آثار مرتب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اور ہر سال کا ماہ مبارک رمضان اسی طرح کا ہوتا ہے جیسا کہ پچھلے سال گزرا تھا، وہی پکوڑے سموسے، وہی شہری کے پراٹھے، اور پھر اس کے بعد وہی سارا سلسلہ اور پھر ختم۔ جبکہ تقویٰ مدارج رکھتا ہے، ہمیں تو اوپر کی طرف جانا چاہیے۔ خود تقویٰ کا معنی بھی روح میں تعالی پیدا کرنا، اس کو بلند کرنا ہے، تو پھر ہمارے روزوں میں وہ تاثیر کیوں نہیں؟ آپ لوگ ماشاءاللہ ایک آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، بعض چیزیں آپ لوگوں کے لیے شاید درک کرنا زیادہ آسان۔
لیکن جب بھی کوئی آرگنائزیشن ریکروٹمنٹ کرتی ہے تو اس ریکروٹمنٹ کے بعد وہ سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ ان کو جو ریکروٹیز ہوتے ہیں ان کو ایک بیسک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس بیسک ٹریننگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن کا جو ورکنگ اسٹرکچر ہے اس کو سمجھ سکیں کہ میں نے یہاں جا کے کرنا کیا ہے، میں یہاں پر کیسے رہوں گا، میرا اس آرگنائزیشن کے اندر میرا کام کیا ہوگا، میں نے کیا کرنا۔ تو بیسک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بیسک ٹریننگ آپ کو اس ساری فضا سے سازگار کر کے آپ کو اس فضا میں لے آتی ہے۔ اب اس فضا میں آنے کے بعد جس نے بیسک ٹریننگ کو اچھی طرح سے سمجھ کر اچھی طرح سے پرفارم کیا ہوتا ہے اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو نیکسٹ لیول کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ کے اور ہماری پرفارمنسز کے اوپر ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو ٹریننگ کے دوران بھیجا جاتا ہے تو وہ بجائے سیکھنے کے وہ کہتے ہیں آ گئے اب کس نے نکالنا ہے ہمیں، ٹریننگ میں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے انجوائے کرو۔ اور جب وہ بغیر سیکھے آرگنائزیشن میں آتے ہیں تو وہ کوئی پرفارمنس نہیں دے پاتے۔ ہوتا کیا ہے، ماہ مبارک رمضان عابدین کے ٹریننگ کیمپ کا نام ہے۔ آپ اور ہم مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد جیسے ہی ہم بلوغت کی سرحد پر قدم رکھتے ہیں اور عبادتوں میں وارد ہونے لگتے ہیں، ماہ ٹریننگ ہے وہ اس رمضان سے شروع ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے بلوغت کے مراحل میں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے روزہ رکھنے کی عادت ڈالو۔ کیوں؟ تاکہ ایمان کی آرگنائزیشن کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے وارد ہوں کہ ایک مومن کو اس آرگنائزیشن کے اندر کس طریقے سے بہیو کرنا ہے۔ اب وٹ از دا بیسک ٹریننگ، ایک سوال ہے کہ رمضان کی بیسک ٹریننگ کیا ہے، سب سے بنیادی ترین ٹریننگ کیا ہے، کیا رمضان ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ چیز جو کہ تقویٰ کے لیے بیس لائن فراہم کرتی ہے، کیا چیز ہے؟ یہ یاد رکھے گا کہ خدا ہمیں اور آپ کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، نہ ہماری بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اس نے ماہ مبارک کے رمضان میں جہاں رمضان میں روزے رکھ کے ہمیں اور آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، صرف ماہ مبارک کے رمضان کے دونوں کھانے مستحب قرار دیے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک ختم ہو جائے گا مہینہ، اس کے بعد آپ جتنا مرضی کھائیں، آپ کا کوئی کھانا ثواب نہیں، کوئی کھانا آپ کا ثواب، خود کھانے کا کبھی کوئی ثواب ملا ہے آپ کو؟ واحد ماہ مبارک کا رمضان ہے جس میں خود کھانے کا ثواب، یعنی آپ خود کھا رہے ہوں گے اور آپ کو ثواب ملتا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہر جگہ اطعام کا ثواب ہے، کھلانے کا ثواب ہے۔ واحد ماہ مبارک ہے جس کے اندر کھانے کا ثواب رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو مجھے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مجھے تمہاری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے تو بھوکا پیاسا رکھایا کیوں ہے؟ تو سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ بیسک ٹریننگ ہے۔ بنیادی ترین ٹریننگ رمضان المبارک کی کیا ہے؟ رمضان المبارک کی بنیادی ترین ٹریننگ اپنے کھانے کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ اب اس کی تفصیلی بحث تو میں کبھی اور موقع رہا تو تفصیل آپ کو کبھی اور عرض کروں گا، لیکن کیوں سوال یہاں پر دوبارہ جاتا ہے کہ کیوں ہمیں مثلا کھانا جو ٹریننگ اللہ دینا چاہتا ہے کھانے پہ کنٹرول کریں۔ کیا کنٹرول کریں؟ اچھا نہ کھائیں؟ نہیں۔ کیا نہ کریں؟ کنٹرول کیا کرنا ہے؟ زیادہ نہ کھائیں، پرخوری نہ کریں۔ بس یاد رکھیے گا رمضان المبارک کے مہینے کی جو بالکل بیسک ٹریننگ ہے وہ اپنی غذا کے اوپر کنٹرول کرنا، یعنی پرخوری سے اجتناب کرنا۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ تفصیلات میں انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا، شارٹ کٹ میں 2-4 چیزیں آپ کو بتا دوں۔ پرخوری کا مسئلہ کیا ہے؟ پرخوری کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کا پیٹ بھرتا ہے اس کے اوپر شیطان کے نفوذ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کی پوری کیمسٹری آپ کو کبھی اور سمجھاؤں گا کہ یہ ہوتا کیسے ہے، آج صرف یہاں تک سمجھ لیں کہ جیسے ہی آپ نے اپنے پیٹ کو بھرا، اب یہ بھرنا ہم حلال سے ہی کہہ رہے ہیں، ابھی حرام کی بحث نہیں ہے، یہ حرام کا تو ٹاپک ہی چینج ہوتا ہے۔ حلال غذا سے کھا رہے ہیں، صرف کر کیا رہے ہیں؟ بھر رہے ہیں پیٹ۔ جیسے ہی آپ نے اپنا پیٹ بھرا آپ کے اوپر شیطان کے نفوذ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب اس دروازوں کو بند کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ تھوڑی سی بھوک باقی رہنا۔ لہذا رمضان المبارک کی آپ کو اگر کوئی بیسک ٹریننگ اگر ہم نے اب سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے رمضان میں کیا چاہتا ہے، تو رمضان میں کیا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنے ہاتھ پر کنٹرول کرنا دسترخوان کے اوپر۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے نتیجہ آپ کو بتا دیا۔ لہذا ایک روایت ہے، اس روایت کے مفہوم سے بیان کروں گا، تیزی سے آگے نکلوں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم کسی برتن کے اوپر اتنی غضب کی نگاہ نہیں ڈالتا جتنا بھرے ہوئے پیٹ کے اوپر غضب کی نگاہ ڈالتا ہے. یعنی آپ کوئی اب ظرف تصور کریں جو شراب سے بھرا ہوا، کوئی ایسا ظرف تصور کریں جو کہ غلیظ ترین نجاست سے بھرا ہوا، خدا اس کے اوپر غضب کی نگاہ نہیں ڈالے گا. لیکن اگر میں نے اپنا پیٹ بھر لیا ہے تو میرا پیٹ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ غضبناک ترین نگاہ اللہ کس پر ڈالتا ہے؟ بھرے ہوئے پیٹ. وجہ کیا؟ وجہ میں نے آپ کو بتا دی. کیسے ہوتا ہے یہ کبھی اور، لیکن کیوں اللہ ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ بندہ اپنے اوپر جب شیطان کے نفوذ کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تو وہ عبودیت کے دائرے سے باہر. اور یہ دروازہ کھلتا کیسے ہے؟ ریلیشن ہے. پیٹ آپ نے بھرا، دروازہ کھلا. دروازہ بند رکھنا ہے، پیٹ تھوڑا سا خالی. لہذا خدا ہمیں اچھا کھانے سے نہیں منع کرتا. یہ نہیں کہتا کہ پیزا مت کھاؤ، برگر مت کھاؤ، یہ نہیں کہتا. کہتا کیا ہے؟ اتنا کھاؤ کہ تھوڑی سی بھوک باقی. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ، کیوں ہمارا رمضان ہمارے اوپر اثر نہیں دکھاتا؟ اس لیے کہ ہم پورے مہینے 14 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم تھوڑا کھا کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. ایک مہینے تک ہم ایک کھانا نہیں کھاتے، ایک پورا مہینہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ درمیان والا کھانا اگر ہم نے نہیں کھایا تو پتہ نہیں ہمارے اندر کیا کمزوری پیدا ہو جائے گی، پتہ نہیں ہمارے لیے کیا مشکلات پیدا ہو جائیں گی. دیکھیے اگر ایک وقت کا کھانا چھوڑنے سے کمزوریاں ہونی ہوتی تو تقریباً جتنے بھی مومنین روزہ رکھنے والے ہوتے وہ 30 دن کے بعد بڑے ضعیف دکھائی دیتے. لیکن میں نے تو آج تک کسی کو چکرا کر گرتے ہوئے نہیں دیکھا. معمولاً البتہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان سے بنیادی ٹریننگ ہی نہیں لے رہے ہوتے تو رمضان کے آخر میں لوگوں کو 2-3 کلو وزن بڑے وہی ہوتے ہیں، کم نہیں. خدا ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اچھا غور کیجیے گا، اگر میں 2 میلز پر 2 کھانوں پر 30 دن تک رہ سکتا ہوں تو باقی دنوں میں کیا پرابلم ہے مجھے؟ بس اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم پورا سال ایک کھانا اسرافی طور پر کھا رہے ہوتے ہیں. کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف. 11 مہینے ایک غذا کا اسراف کرنے والے مومن بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. پھر دوسرا مرحلہ، کیوں ہمارے اوپر ماہ مبارک کے رمضان کے تقویٰ کے آثار نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے 17 گھنٹے بھوکے رہ کر بھی اگر تم مرے نہیں ہو تو اب تھوڑا سا کھا کر زندہ رہ سکتے ہو. لیکن ہم سحری ایسے کھاتے ہیں جیسے زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد ہمیں کھانا نصیب نہیں. اتنا کھاتے ہیں سحری میں کہ آخر میں پیٹ خود چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی خدا کے لیے بس کرو. اور پھر اس کے بعد حالت کیا ہوتی ہے؟ پیٹ اتنا بھرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. کہیں مولانا نے رکوع یا سجدہ لمبا کیا تو پتہ وضو دوبارہ سے کرنا پڑتا. اور جب افطار سامنے آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا پہلا کھانا مل رہا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم اپنے روزے کی ابتدا بھی مبعوث ترین حالت سے کرتے ہیں اور اپنے روزے کی انتہا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں غضبناک ترین حالت سے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں پیٹ بھرا ہوا ہوں وہاں تک کہ جہاں خدا میرے پر غضب کی نگاہ ڈالے گا، اور پھر نماز کے وقت کھڑے ہو کر کہتا ہوں غیر المغضوب علیہم. لہذا معصوم کی روایت ہے، معصوم نے فرمایا رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. اب یہ قرآن کیسے لعنت بھیجتا ہے؟ قرآن مثلا اگر جھوٹے پہ لعنت بھیج رہا ہے اور میں جھوٹ بولنے والا ہوں تو یہ لعنت کہاں جا رہی ہے؟ قرآن اگر غیبت کرنے والے پر لعنت بھیج رہا ہے اور میں غیبت کرنے والا ہوں، خدا اگر فاسقین پر لعنت بھیج رہا ہوں، میں خود فسق و فجور میں مبتلا ہوں تو یہ لعنت کہاں جا رہی ہے؟ اسی طرح سے جب ہم مبعوث ترین حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ ظرف ہم اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوئے جس پر خدا غضب کی نگاہ ڈال رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ غیر المغضوب کون ہے؟ کون ہے سب مغضوب؟ ایک مغضوب کا مصداق وہ بندہ بھی ہے جو اپنا پیٹ بھرا ہوا لے کر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور وہ نہ خود ہو.
تو میں تو خود خدا کو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے مجھ سے دور کر دے، کیونکہ اس سے مخلوق کون ہوں؟ مخلوق۔ لہذا جب ہم اپنے روزوں کا ابتدا اور انتہا اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے روزے کا کوئی امپیکٹ ہمارے اوپر نہیں آتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ٹریننگ ختم ہوئی اس کے بعد ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ بھائی یہ ٹریننگ ہے، لہذا حضرت امیر علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا، سال کے بارے میں بات ہوئی امام سے، تو امام نے فرمایا کہ عابد کا جو سال ہے وہ ابتدا کرتا ہے اول ماہ مبارک رمضان سے۔ عابدین کے لیے، عبادت گزار کے لیے رمضان پہلا مہینہ، یعنی کیا، اس مہینے میں وہ آمادہ ہو کر پھر اگلے 11 مہینے تک ماہ مبارک رمضان کی معنویت کے ذریعے سے اپنے آپ کو تعالی دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عید آنے کا مطلب کیا ہے، وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے ہمیں سمجھایا تھا، ہمیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کی، ہم عید والے دن ہی فراموش کر دیتے ہیں، اور عید والے دن ہی ہم وہ حال کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ پھر دوائیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کیا سیکھا ہم نے رمضان؟ لہٰذا کرنا کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ آپ کو ہمیں سمجھ میں آ گیا ایک ہفتہ باقی ہے، اسی میں کوشش کریں کہ افطار و سحر میں بھی اپنے ہاتھ پر کنٹرول رکھیں۔ وہ وقت جو آپ کے لیے کھانے کا مہیا ہے، افطار و سحر کے درمیان میں کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افطار سے کھانا شروع کریں اور سحری تک کھاتے رہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد وہاں پر بھی کیا ہے، اتنا کھائیں افطار میں کہ وہ آپ کو سحر تک لے جائے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سحر میں نسبتاً کچھ بھوک لگی ہوگی تو آپ پراپر طریقے سے کھا سکیں۔ سحر میں بھی اتنا کھائیں کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے، کرامتی بھوک ہے۔ اول تو شیطان کے دروازے آپ کے اوپر بند رکھتے ہیں۔ دوسرا، ڈاکٹر سے ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھرا ہوا پیٹ پیاس کے معاملے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جس نے کم کھایا ہو۔ اس لیے کہ جب آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو آپ کے معدے کو اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے زیادہ ایسڈ سیکریٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب زیادہ ایسڈ نکلتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو 6 گھنٹے کے بعد پیاس زیادہ لگے گی۔ لیکن اس اعتبار سے کہ آپ اگر ہم یہ سمجھتے کہ زیادہ کھا کے کوئی اونٹ والا فنکشن اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، یہ کہیں سیف ہو جائے گا اور پھر بعد میں نکل کر آتا رہے گا، تو انسان کو اللہ نے اونٹ، لہذا ہر وہ چیز جو آپ نے زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے سوائے ضائع ہونے کے اور آپ کو اذیت دینے کی کچھ اور نہیں کرے۔ لہذا اب ہم نے کرنا کیا ہے، ان 7 دنوں میں جو باقی بچ گئے ہیں اپنی توجہات کو پروردگار کی طرف رکھیں۔ وہ تمام معنویت کے جو آپ نے شب قدر میں حضرت امیر علیہ السلام کا ذکر کر کے، عزاداری کر کے، روزے رکھ کر حاصل کی ہے، اس معنویت کو بچانے کی کوشش کریں۔ وہ بیسک ٹریننگ، اور اگر آپ 1 سال، اب یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، 1 سال تک آپ اپنی غذا پر اسی طرح سے قابو رکھیں، اگلے سال کا ماہ مبارک آپ کے لیے نئی ٹریننگ، نیا پیغام اور نئی چیزیں لے کر آئے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن جب ہم پہلی ہی ٹریننگ پہ عمل نہیں کرتے، پہلے ہی سال میں ہم پرفارمنس نہیں دیتے، تو ہمارے لیے سیکنڈ سٹیپ کبھی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اب یہ خدا کا ہمارے پر لطف اور احسان ہے کہ وہ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں تب تک ہم یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے نکالتا نہیں۔ لعلکم تتقون، تقویٰ کیسے اختیار کرنا ہے، یہ جو مرحلہ ہے خود تقوی کا، تقوی کی بحث میں نہیں جاؤں گا۔ ایک بہت ہی شارٹ لائن ڈیفینیشن تقویٰ کو سمجھنے کے لیے، تقویٰ کیا ہوتا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، what is the first step، کیا چیز ہے تقویٰ۔ تقویٰ کے بہت سارے مراتب، تقویٰ کی مباحث بہت زیادہ، ایک لائن میں ڈیفینیشن۔ تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا، شروع نہیں ہوتا جب تک انسان ترک گناہ اور ترک معصیت کی منزل پر نہ پہنچ جائے۔ بس اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے اگر میں بہت اچھا شخص ہوں، بہت عبادتیں انجام دیتا ہوں، بہت سارے مستحبات انجام دیتا ہوں، بہت ساری خصوصیات میرے اندر ہیں، لیکن کوئی ایک گناہ میرے اندر اگر موجود ہے تو میں تقویٰ کی منزل میں داخل ہی نہیں ہوا ہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کرنے دیتا، ضائع نہیں کرتا، لا نضيع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اجر کو ضائع نہیں کرتا، لیکن جتنا بھی عمل ہوگا اس کا ویٹیج کہیں پر بھی متقین والا نہیں ہوگا۔ یعنی کیا، تقویٰ کا اپنا ایک اثر کیا ہے، تقویٰ کا اپنا ایک اثر یہ کہ جیسے ہی تقویٰ حاصل ہوتا ہے عمل کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ انما کم ترین وزن کیا ہے،
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ بس اگر میں نے تقوی کو سٹارٹ نہیں کیا، میرا تقوی اگر شروع نہیں ہوا، تو اس کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیں، کب ہمارا کون سا عمل ریجیکٹ ہو جائے گا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کس سے قبول کرتا ہے؟ صرف متقین سے۔ انما یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، حصر کا صیغہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ بس اگر تقوی نہیں ہے تو سب سے پہلا خوف کیا ہے؟ کب ہماری عبادت ریجیکٹ ہو جائے ہمیں نہیں پتا۔ قبول کب ہوتی ہے؟ جب انسان تقوی کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب تک انسان کر کے زیادہ عمل تقوی نہیں کہلاتا، کثرت اعمال تقوی نہیں کہلاتے۔ تقوی کی بیس لائن شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ جب تک ہمارے اندر ترک گناہ، ترک معصیت کی منزل حاصل نہ ہو جائے۔ اور ترک کا معنی کیا ہے؟ ترک کا معنی ترک ہے، یعنی کوئی ایک بھی گناہ اگر انسان کے وجود میں باقی ہو، وہ بہت اچھا انسان تو ہو سکتا ہے، مسلمان تو ہو سکتا ہے، متقی نہیں۔ لہذا تقوی کے لیے ضروری کیا ہے؟ اور یہ تقوی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ خود اس تقوی تک پہنچنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میں ڈیٹیلز میں ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے آپ تک پریزنٹ کر سکتا ہوں، لیکن موضوع نہیں۔ لہذا تقوی، رمضان کا تقوی سے رابطہ کیا ہے؟ تقوی سٹارٹ کرنا ہے تو روزہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ٹریننگ ہے، بیسک تقوی کے لیے۔ اور بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ اپنے غذا پر کنٹرول کرنا۔ جو آدمی اپنے دسترخوان پہ اپنا ہاتھ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ اپنے نفس کے سامنے کہیں اور مقاومت نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ جو مرحلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا۔ اب تقوی پیدا ہوگا تو ایمان کی منزل آئے گی، تو پھر وہ منزل آتی ہے۔ لہذا خود تقرب کی جتنے بھی منازل ہیں ان سب میں تقوی کے ذریعے سے ہی شروع ہونا ہوتا ہے۔ یعنی ہم آگے جتنے بھی قرب کے منازل طے کریں گے، اصل قرب شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ تقوی سے۔ لہذا ہم خدا سے اپنی قربت کا احساس نہیں کرتے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اب یہ کون سا قرب ہے؟ خود اس قرب کو بھی سمجھنے کے لیے جو اصل قرب، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، شہرک ہماری گلے کی گردن، یہ جو رگ ہے سب سے اہم ترین، اس کو اس سے بھی نزدیک سے کیا مراد ہے؟ خود اس کو سمجھنا ہو تو پھر ولایت کی بحثیں ہیں۔ حتیٰ بحث سمجھ میں ہی تقرب کی اس وقت آتی ہے کہ جب ہمیں ولایت کی بحث سمجھ میں آئے گی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ولا یلی کیا ہوتا ہے؟ ولا یلی وہ مادہ ہے کہ جس کا اصل قربت پر کو ڈیفائن کرتا ہے، اور قربت بھی کیسی؟ ایسی قربت کے جس کے اندر نہ فاصلہ ہو اور نہ غیریت ہو۔ فاصلہ اگر کنسیڈر کر دیا جائے تب بھی ولا یلی، ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں غیریت آ جائے تب بھی، کیونکہ غیریت اپنے اندر خود بھی ایک فاصلہ ہے، غیریت نہیں آنی چاہیے۔ لہذا ولا یلی کا مادہ ایجاد ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر سملیرٹی پیدا ہو۔ اب جو امام المتقین پہن کر آیا ہو، وہ غیر متقین کبھی اس سے وہ سملیرٹی پیدا کر سکتے ہیں، کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ امام کے القاب میں گرچہ امام المسلمین بھی کہلاتے ہوں گے، لیکن امام المسلمین لقب کے طور پہ کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد اس نے بھی سملیرٹی پیدا نہ کی ہو، سنخیت پیدا نہ کی ہو۔ لہذا امام المسلمین کا لقب استعمال ہے، امام المتقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ جو سب سے زیادہ زمین پر ائمہ سے شبیہ تر ہو سکتا ہے، اس کے لیے تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا خود ولایت کے مراتب میں تقویٰ ساتھ ساتھ آتا ہے۔ اب یہ جو ولایت ایجاد ہونی ہے، کیسے ہونی ہے؟ سملیرٹی۔ یہ سملیرٹی، یہ جو مثلیت ہے، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر یہ ذرا سی بھی آپ اس کے دائرے سے باہر نکلے، فوراً رابطہ ولائی ختم۔ اور جب ولائی رابطہ ختم ہوتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دوں، سملیرٹی کی بھی مثال دوں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا بھی۔ لہذا غور کیجیے گا، ہمارے ہاں بہت ساری عبادات میں ایک شرط ہے جس کو کہا جاتا ہے موالات۔ مثلا وضو کے اندر، نماز کے اندر ایک شرط ہے جو کیا کہلاتی ہے؟ موالات۔ موالات کیا ہے؟ اصل موالات کا معنی اسی ولا یلی سے، یعنی یہ لفظ اسی سے مشتق ہے، اسی سے ڈرائیو ہوا ہے، ولا یلی سے۔
موالات کا معنی کیا ہے؟ موالات کا معنی عام طور پر علماء، چونکہ توجہ المسائل لکھی جاتی ہے، عام لوگوں کے لیے تو بہت عام سی ڈیفینیشن، تاکہ ایک لے مین بھی سمجھ سکے کہ موالات کیا ہے. تو موالات کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ پے در پے ارکان کو انجام دینا. اب یہ پے در پے سے مراد کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے ایک رکن ختم کیا، بلا فاصلہ آپ دوسرا رکن شروع کیا بنیادی طور پر. اب اگر آپ نے موالات کو ولا سے سمجھا ہوا ہو، ولایت کے معنوں کے ذریعے سے سمجھا ہوا ہوگا، تو آپ کو صحیح معنی میں سمجھ میں آئے گا کہ اصل موالات کی شرط ہے کیا. اچھا، چونکہ وہ ایک لے مین کے لیے ہوتا ہے، ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، توجہ مسائل کا اصل تعلق بچوں اور نوجوانوں سے ہے ٹیکنیکلی، کیونکہ ان کی عمر میں، بلوغت سے پہلے کی جو عمر ہے اس میں احکام ان کو چونکہ کنوے کرنے ہوتے ہیں، لہذا ان کی سطح کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے. ورنہ موالات چونکہ مد ولا یلی سے ہے، اس کے اندر وہ جو رابطہ ولائی والی کیفیت ہے وہ پائی جاتی ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ جو کہ بعد میں پیش آتا ہے، وہ یہاں بیان نہیں کیا جاتا جب موالات کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں کسی اور جگہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا لنک اسی سے ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اکثر درپیش ہوتا رہتا ہوگا، گرمیاں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، گرمیوں کی دوپہر ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، آپ کا کام بھی دھوپ میں ہی پڑ جاتا ہے کوئی، اور سخت گرمی میں، سخت دھوپ میں آپ نماز کے لیے آتے ہیں گھر میں یا مسجد میں یا کہیں پر بھی، اور جب آپ نلکا کھول کر وضو کرنا شروع کرتے ہیں تو پانی بڑا زبردست ٹھنڈا اور بہترین، بڑا فریش کرنے والا پانی ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ سب کے ساتھ پیش آتا ہے اتنی سخت گرمی میں حال برا، جب آدمی چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو ایک طری اور تازگی کا احساس کرتا ہے، تراوت کا احساس کرتا ہے، اور پھر اس کو یہ سوچتا ہے کہ چلو میں وضو تو کر ہی رہا ہوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش بھی کر لوں گا تاکہ نماز میں کچھ حال آ سکے، ذرا کچھ فریشنس کے ساتھ نماز پڑھی جائے. تو آپ نے اپنے چہرے پر پانی ڈالنا شروع کیا، کس نیت سے؟ کہ میں تھوڑا سا پانی، وضو تو کر ہی رہا ہوں، تھوڑا سا کیا ہوتا ہوں؟ فریش ہوتا ہوں. بس جیسے ہی آپ نے نیت تبدیل کر کے پانی چہرے پر ڈالنا شروع کیا، آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے. کیوں باطل ہو جاتا ہے وضو؟ اس لیے باطل ہو جاتا ہے کہ وہ جو آپ نے نیت شروع میں کی تھی قربتاً الی اللہ کی، میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ جو آپ نے قربتاً الی اللہ کی نیت کی تھی، اس نیت نے آپ کے منہ دھونے کو عبادت بنایا تھا. منہ تو آپ صبح شام دھوتے رہتے ہیں، یہ منہ دھونا ہر جگہ تو عبادت نہیں ہے. یہ عبادت کیسے بنی تھی؟ جب آپ نے یہ کام خدا کے لیے کرنا شروع کیا تھا. بس اب یہیں سے ولایت کا معنی اگر سمجھنا چاہیں، کچھ ولایت کا معنی ہمیں یہیں سے سمجھنا ہے. یعنی ہر وہ کام جو ہم تقرب اللہ کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ولایت کے دائرے میں شامل کر کے ہمارے عمل کو عبادت کی شکل میں ڈھال رہا ہوتا ہے. اور یہی بات یہاں سمجھ میں آتا ہے تو آیت کا مطلب خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ عبادت بنے گی کیسے؟ جب بندہ ہر کام تقرب اللہ کی نیت سے کر رہا ہو. اب جو آپ نے تقرب اللہ کی نیت کی ہوئی تھی، اس تقرب اللہ کی نیت کے اندر جیسے ہی آپ نے نیت کو تبدیل کیا، عمل وہی ہے، بولا تو آپ نے چہرہ ہی ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے قربتاً اللہ کی نیت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو فریش کرنے کی نیت سے منہ دھونا شروع کیا، یہی نیت کا ذرا سی غیریت آپ کو عبادت کے دائرے سے باہر نکال دیتی ہے، عبادت باطل ہو جاتی ہے. بس اب غور کیجیے گا، اس کا مطلب کیا؟ وہ رابطہ ولائی جو ارکان کے درمیان میں ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. اگر ارکان کے درمیان، وہ چاہے نماز ہو چاہے وہ وضو ہو، ذرا سا آپ کا رابطہ ولائی ارکان کے درمیان میں سے نکلا اور آپ کی عبادت ختم. اب یہ رابطہ ولائی کس چیز کے اوپر بیس کر رہا ہے؟ آپ کی اس نیت کے اوپر جو آپ نے تقرب کی ہے. تو بس اب اگر آپ کو ولایت کا معنی یہاں پر اور غیریت اور سملیرٹی کا معنی یہاں پر اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی. لہذا غور کیجیے گا، اسی لیے جب امام معصوم نے اس چیز کو بیان کیا کہ اسلام کے ایمان کے کتنے رکن ہیں، تو آپ نے فرمایا 5، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہماری ولایت. پھر فرمایا ہماری ولایت ان سب میں سب سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ولایت تمہاری عبادتوں کو عبادت بناتی ہے. ہماری ولایت اس
اس ولایت کے ذریعے سے ہی تو وہ رابطہ ولائی ایجاد ہونا ہے جس کی وجہ سے تقرب کی منزل حاصل ہونی ہے، جس کی وجہ سے میرا عمل عبادت بنے گا۔ بس اب اگر آپ کو یہ دو مقامات سمجھ میں آ جائیں تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ تمام عبادتیں جس ظرف کے اندر آتی ہیں وہ ظرف ولایت ہے۔ بس اب غور کیجئے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ ولایت ظرف ہے اور باقی عبادتیں اس کے اندر مصروف ہیں، تو پھر تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ اہمیت ظرف کی ہوتی ہے۔ مصروف آنے جانے والی چیز ہے، اصل چیز کیا ہے؟ ظرف ہے۔ آپ کے گھر میں گلاس جو آپ لے کر آئے ہیں وہ گلاس کی قیمت ہے۔ کبھی آپ اس میں سادہ پانی پیئیں گے، کبھی آپ اس کے اندر کوئی شربت ڈال کر پیئیں گے، کبھی آپ اس کے اندر دودھ پیئیں گے، کبھی آپ اس کے اندر لسی پیئیں گے۔ آپ نے جو بھی پینا ہے اس ظرف کے اندر یہ آتا جاتا رہے گا، اور درمیان میں اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگا تو کیا کریں گے؟ گلاس اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ اگر شربت کا ذائقہ اچھا نہیں لگا تو گلاس پھینک دیتے ہیں، نہیں گلاس نہیں پھینکتے، کیا کرتے ہیں؟ شربت پھینک دیتے ہیں۔ جو مظروف ہے وہ نکالا جاتا ہے، اصل ظرف کو نہیں پھینکا جاتا۔ بس یہی بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ ظرف ولایت ہو تو عبادت مانا پیدا کرتی ہے، تو خود بخود وہ نمازیں بھی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی جو منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر نماز ظرف ولایت کے بغیر ہوگی تو منہ پر مار دی جائے گی، ظرف ولایت کے ساتھ ہوگی تو شاید قبولیت کے مرتبے پر آ جائے۔ بس آپ غور کیجئے گا، جس کسی نے بھی، بس اس کا معنی کیا ہوا؟ ولایت میں عبادت ہے، عبادت میں ولایت نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی عبادت میں ولایت ڈالنے کی کوشش کی ہے اس نے ولایت کے قد کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر ظرف و مصروف کا مسئلہ ہے، عبادت میں ولایت نہیں ہے، ولایت میں عبادت ہے۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولایت میں عبادت ہے تو جو نماز کی تکبیرۃ الاحرام آپ اللہ اکبر کہہ کر کر رہے ہیں، اگر وہ بھی غیر ہو تو نہ تکبیر کہلاتی ہے اور نہ نماز کہلاتی ہے۔ یعنی حتیٰ وہ اللہ اکبر جو پہلے کہہ رہے ہیں یہ بھی اگر بغیر ولایت کے تو اصلاً وہ اللہ اکبر